اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج پاکستان اور انڈیا میں شب شہادت حضرت ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، لہٰذا اس مناسبت کے موقع پر تمام جہان تشیع اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج اس مہم پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ انشاءاللہ لکھنؤ سے محو گفتگو رہیں گے اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ قبلہ کے ساتھ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، تقبل اللہ منا ومنکم انشاءاللہ۔ تقبل اللہ اعمالکم انشاءاللہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو اس عظیم مناسبت کے موقع پر آپ کی خدمت میں عرض تعزیت پیش کرتے ہیں، اور میں آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے یقیناً ہماری اوپر واجب ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جائے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے، اور بالخصوص بندہ حقیر نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے قبلہ اپنے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ سوال قبلہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کی رات نہایت ہی مہم ہے، اور حضرت ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی حیات طیبہ، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد محمد۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وقتلتہم ومعاندیہم وظالمیہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد۔ میں حضرت ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین الوحیدہ بے شک کی شب وفات اور شب شہادت کی مناسبت سے تمام عالم اسلام، عالم تشیع، علماء ربانی، مراجع کرام اور تمام ذاکرین اہل بیت، شعراء دربار اہل بیت، امام حسین ٹی وی 4 کے تمام مؤسسین اور خادمین اور اراکین اور خدمت گزاروں کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں، بالخصوص وارث ام المومنین حضرت خدیجہ ابن خدیجہ حضرت ولی اللہ اعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت بابرکت میں تسلیت ان کی جدہ کی پیش کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام، میں ان کو علیہ السلام اس لیے کہہ رہا ہوں جی کہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے نا کہ غیر معصومین یا یہ کہ غیر انبیاء کے لیے صحیح لفظ علیہ السلام استعمال نہیں کرنا چاہیے، جی ان تنگ نظر جوہلا کے لیے صحیح یہ کافی ہے رسول اللہ کی حدیث کہ خود اللہ نے جس بی بی کو سلام کہلایا اس کو علیہ السلام نہ کہا جائے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مکتب اہل بیت میں ائمہ اہل بیت کو جو علیہ السلام یا علیہم السلام کہا جاتا ہے واہ، تو وہ تو معصوم مطلق ولی اللہ الاعظم ہے وہ لوگ۔ بے شک بے شک، حضرت خدیجہ کو بھی اللہ نے سلام کہا ہے بس۔ صحیح۔
تو یہیں سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ اتنی بلند مرتبہ خاتون ہیں جی کہ جن کا کبھی پس منظر یہ ہے کہ کفر و شرک و گناہوں کی آلودگی اور پلیدگی سے عقائد کی، عقل کی، تعقل کی، ادراک کی، معنوی واہ مادی نجاستیں، واہ یعنی کسی بھی قسم کی آرائش سے یہ بی بی دوچار نہیں ہوئی بے کبھی، شک بے شک اور یہ دین حنیف کے اوپر صحیح قائم تھیں آن حضرت کی بعثت تک۔ اللہ بے شک خواتین میں یہ متفق علیہ ہے، صحیح شیعین و سنیین یہ متفق علیہ ہے کہ خواتین میں سب سے پہلی جی آن حضرت کی رسالت پر ایمان لانے والی یہی بی بی ہے۔ اللہ اور ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ معاذ اللہ کافرہ یا مشرکہ تھی، نہیں، صحیح حضرت پر ایمان بحیثیت رسول کے، جی ورنہ تمام انبیاء و مرسلین پر ایمان پہلے سے مسلم ہے اور وہ دین حنیف پر تھیں، جی جیسے کہ مولا کائنات یا حضرت ابو طالب کے بارے میں۔ مولا کائنات تو خیر بہت بلند ہستی ہیں جن کی واہ ولایت اور امامت کے اخراج انبیاء کو نبوتیں بانٹی جائیں واہ ایام واہ میں، واہ ان کا سبحان کیا اللہ کہنا۔ میں بے شک طالب بے ایک شک محسن اسلام ہے، ایک محسن اسلام ہے حضرت خدیجہ، تو بے شک آپ کا یہ پس منظر ہے، یہ ایمانی اور روحانی پس منظر ہے۔ پھر آپ کا حسب و نسب، تمام ازواج رسول اللہ میں اپنے نسب کے جہت سے جی سب سے قریب جو زوجہ ہیں صحیح وہ حضرت خدیجہ کبریٰ ہیں، الا جی جناب زینب بنت جحش جو رسول اللہ کی سگی پھوپھیزاد بہن تھیں اور جن سے بعد میں طلاق بھی ہو گیا، اور حضرت زید سے طلاق کرا کے رسول اللہ نے شادی کرائی اور حضرت زید سے طلاق کرا کے شادی کی۔ بہرحال تو نسب کے اعتبار سے یہ ہے آپ کا پس منظر جی کہ آپ کے جد عبد العزیٰ صحیح اور رسول اللہ کے جد عبد مناف، صحیح یہ دونوں بھائی، اور یہ چوتھی پشت کے اوپر حضرت قصی ابن کلاب کے اوپر جا کے یہ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ان دونوں کے جد رسول اللہ کے اور حضرت خدیجہ کے جد حضرت قصی ابن صحیح کلاب۔ تو یہ نسب آپ کا ہے اور آپ کسی اور خاندان کی نہیں ہے۔ جی ایام جاہلیت جو کہلاتا ہے، یعنی یہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کا زمانہ، صحیح آپ اپنی عفت اور اپنی پاکیزگی اور اپنے کردار کو تمام آلائشوں سے صحیح محفوظ کرنے میں اس درجے پر تھیں کہ اس ایام جاہلیت یعنی قبل بعثت نبویہ بھی اور رسول اللہ کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی آپ کو عرب میں، قریش میں، مکے میں آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، جس کی بیٹی جو ہے وہ طاہرہ ہے، اس کی ماں کو اس وقت کہ جی جبکہ نکاح میں بھی نہیں آئی تھی۔ آپ صحیح بہت ذہین، بہت زیادہ صاحب علم، بڑی بامعرفت، آپ عقیلہ بھی کہلاتی تھی۔ صحیح اور بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے اور اہل سنت کے یہاں بھی ہے کہ خدیجہ کیا ہے؟ صدیقۃ ھذہ الامہ، اللہ اکبر یعنی اللہ اس اکبر صدیقہ، بے شک اللہ اکبر، جس کی بیٹی صدیقہ کبریٰ، بس یہی فرق ہے کہ بیٹی صدیقہ کبریٰ ہے بے شک اور یہ جو ہے وہ صدیقہ صدیقہ ہے۔ واہ آپ کو پیغمبر نے اس امت کی یہ صدیقہ ہے۔ بی بی کے کمالات و فضائل یعنی قبل بعثت اور رسول اللہ کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی جی ایک طرف تو مالی حیثیت سے آپ کو ملکۃ العرب کہا گیا ہے، یعنی صحیح عرب کے بڑے تاجرین میں کہ جن کا مال لے کے حضرت ابو طالب خود شام وغیرہ جاتے تھے، تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا جی ہوا ہے، جی اور خود حضرت بھی گئے ہیں اپنے چچا کے ساتھ بی بی خدیجہ کا، اور وہیں سے سلسلہ جنبانی ہوئی، اپنے غلام کو ساتھ میں کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو صحیح ان کے کمالات رسول اللہ کے غلام نے بیان کیے، اور یہ یاد رہے کہ حضرت زید ابن حارثہ جو ہیں جی وہ خدیجہ کے غلام ہیں، کہ صحیح رسول اللہ کو وہ پسند تھے، ان کو خبر پہنچی، یہ نکاح سے پہلے کی بات ہے کہ صحیح انہوں نے اپنے غلام کو ہبہ کر دیا رسول اللہ کو۔ اس اللہ کے بعد جو سلسلہ جنبانی، تو آپ کا نکاح ہوا رسول اللہ سے، اور یہ وہ نکاح ہے جی کہ جس میں خواستگاری
ظاہر بظاہر سازگاری جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف سے کی گئی، اور آپ کے چچا محسن اسلام، آپ کے سرپرست حضرت ابو طالب نے خاصگاری کی، اور یہی وہ نکاح ہے جو ریکارڈ میں آیا، اور یہی وہ نکاح ہے کہ جو دلہن کے گھر پر ہوا۔ صحیح۔ اور اس خطبے میں جو نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا، اور خطبہ نکاح میں جس طرح سے حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان اور اپنے حسب نسب اور رسول اللہ کے فضائل اور کمالات کو خطبے میں ذکر کیا ہے، اس خطبے کے آہنگ سے یہ لگ رہا ہے کہ حضرت خدیجہ اور ان کے خاندان اور گھر والوں کو بھی حضرت ابو طالب ہلکے میں نہیں لے رہے تھے، یعنی اتنے بلند خاندان میں بھتیجے کا رشتہ کر رہے تھے کہ اپنے فضائل خاندانی بیان کرنے پڑے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ۔ یہی وہ بی بی ہے جی کہ جس نے اپنا مال بھی رسول اللہ کو سارا ہبہ کر دیا، جی، یعنی اپنے بھائی ورقہ ابن نوفل سے کہا صحیح کہ تم زمزم اور مقام کے بیچ میں کھڑے ہو کے یہ عرب میں اعلان کر دو کہ خدیجہ اپنے کو بھی وہب کرتی ہے، یعنی اپنے کو دے رہی، اپنے نفس کو بھی دے رہی ہے محمد رسول اللہ کو، اور اپنے مال کو، اپنے غلاموں کو، اپنی کنیزوں کو، یعنی جو بھی اس کے پاس ہے وہ رسول اللہ کو، محمد ابن اللہ کو وہ ہبہ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ اکلوتی زوجہ جی کہ بے نیاز کا نمائندہ جسے بیاہ کر اس سے گھر جا کر اور وہاں سے بیاہ کے لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کسی زوجہ کو اس کے گھر سے لے کے نہیں آئے ہیں، باقی ساری ازواج بھیجی گئی ہیں، صحیح، گزارشیں کی گئی ہیں، خاصگاری کی گئی ہے، اور ازواج کسی کو لے کے آئے، فقط یہی مادر زہرا ہے، یہی ام ابیہا کی بھی ماں ہے، ام الائمۃ الاطہار کی بھی ام اور والدہ ہے یہ حضرت خدیجہ، کہ جس کو بیاہ کر لے کر آئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ باقی ازواج سے رسول اللہ کو کچھ نہیں ملا، بلکہ رشتہ ازدواج میں رسول اللہ کے ساتھ آ کر ان کو شرف مل گیا کہ ختم نبوت سردار انبیاء کی زوجہ ہیں اور امہات المومنین بن گئی۔ یہ نسبی شرف ہے، یہ طفیلی شرف ہے، یہ عطائی شرف ہے، مگر حضرت خدیجہ کی اہمیت یہ ہے، اور ان کو اس لیے بیاہ کے لائے کہ بے نیاز کے نمائندے کو اسی دلہن نے، اسی زوجہ نے مال سے بھی بے نیاز کیا اور آل سے بھی بے نیاز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ مختصر سے فضائل ہیں، اگر اجازت ہو تو اسی موقع پر ایک حدیث میں نقل کر دوں۔ ذہن نصیب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، کتب فریقین میں یہ موجود، صحیح، کہ کملت من الرجال کثیر، صحیح، مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل پیدا ہوئے، یعنی منزل کمال کو، آخری منزل تک۔ ظاہر ہے کہ مردوں میں 1,24,000 انبیاء ہی گورا پالی گئے، تو وہی بہت کثیر تعداد میں ہوئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ رجال میں، مردوں میں تو کثیر تعداد میں لوگ منزل کمال کو پہنچے، کامل ہوئے۔ وما کملت من النساء الا 4، مگر نساء میں، خواتین کائنات میں، اولین و آخرین میں سمیٹ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ 4 خواتین کے سوا کوئی اس منزل کمال پر، کمال اتم پہ نہیں پہنچا۔ وہ 4 کون ہیں؟ آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وعلیہن اجمعین۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کا شرف ہے، بس فرق یہ ہے، آپ دیکھیے، مجھے تو قرآن کے آئینے میں جی حدیث تو بتا ہی رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم کی ہم پلہ ہیں، جی، اور دوسری روایات موجود جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان میں امتیاز صدیقہ کبریٰ یعنی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو ہے، یعنی یہ کہ وہ جو ہیں وہ ان سب میں بھی افضل ہیں، یعنی یہ اہل جنت کی خواتین کی سردار 4 ہیں، اس میں بھی فاطمہ افضل ہیں، کائنات کی خواتین میں 4 کامل ہیں، اس میں افضل فاطمہ زہرا ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ صدیقہ کبریٰ ہیں، حضرت خدیجہ صدیقہ ہیں، حضرت مریم صدیقہ، حضرت آسیہ صدیقہ ہیں، یہ صدیقہ خواتین ہیں، تو ان میں جو ہے وہ سب سے افضل حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ مجھے قرآن کے آئینے میں حضرت خدیجہ کا ایک عجیب انفرادی خصوصیت نظر آتی ہے کہ وہ اچھی خاصی شباہت، صحیح، اور جو مدح کی ہے اللہ نے قرآن میں، وہ حضرت آسیہ بنت مزاحم جو بظاہر زوجہ فرعون مصر تھیں، نظر آتی ہیں،
جیسے کہ انہوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ رب ابن لی بیتن فی الجنہ، رب ابن لی بیتن فی الجنہ، یعنی حضرت آسیہ نے جب ان پہ مصائب ہوئے اور کھل گیا ان کا ایمان اور فرعون نے ان پہ عذاب، ان کو موت کی سزا سنائی، وہ سب تمام، تو اس وقت آپ نے یہ دعا کی اور ان کو بشارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پروردگارا میرے لیے جنت میں ایک بیت بنا دے۔ اللہ، بالکل یہی حضرت خدیجہ میں ہے کہ میں حدیث مجھے یاد آ گئی، وہ خدمت میں پیش کر دوں۔ جی بسم اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتانی جبرائیل، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے۔ صحیح۔ وقال یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، جبرائیل نے فرمایا ہذہ خدیجہ اللہ قد اتت بإناء صحیح من ادام او طعام او شراب، یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، ایک برتن ہے کہ جس میں ادام سالن ہے یا کوئی طعام ہے یا کوئی شراب ہے۔ صحیح۔ فَإِذَا أَتَتْكَ هِيَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، اور جب کہ خدیجہ آپ کے پاس آ جائیں لے کر اناء و برتن وہ طعام آپ کے لیے، تو آپ ان پر سلام کہیے گا، ان کے رب کی طرف سے ان پر سلام کہیے گا، خود میں جبرائیل کی طرف سے سلام کہیے گا۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصْبٍ لا صخب فیہ ولا نصب، اور سبحان اللہ، ان کے رب کی طرف سے بشارت دے دیجئے گا کہ جنت میں اللہ نے ان کے لیے ایک گھر بنایا ہے کہ جو صخب سے ہے۔ صخب کا مطلب یہ ہوتا ہے، صخب کا قصب کا مطلب قاف صاد بے، قصب کا ایک جنت میں گھر، قصب کا مطلب یہ ہے کہ زبرجد اخضر، صحیح، سبز رنگ کے زبرجد کے اوپر سرخ رنگ کے یاقوت کا کام مرصع کاری ہو، ایسا گھر ان کے لیے اللہ نے بنایا، بشارت دے دی۔ تو دیکھیے، آپ دیکھیے مثیل حضرت آسیہ بنت مزاحم بھی قرآن میں نظر، ایسی بلند خاتون ہے کہ جس کی بیٹی کے علاوہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اگر ہے برابر تو وہ مریم کے برابر ہے، آسیہ کے برابر ہے۔ ایسی بلند ترین خاتون، کائنات کا نچوڑ یعنی جوہر عالم امکان، اگر خواتین کا جوہر نکالا جائے تو اس میں یہ چار ہیں، اس میں سب سے اونچی بس ان کی بیٹی ہے، ورنہ خدیجہ جو ہے وہ مریم اور آسیہ کے ہم پلہ نظر آتی ہیں۔ اور ایسی خاتون سے مقابلہ، مقایسہ ایسوں کا کیا جائے کہ جن کا بیک گراؤنڈ، جن کا پس منظر بھی شرمناک ہے، ان کا حال بھی شرمناک، ان کا مستقبل بھی اچھا نہیں ہے، چنانچہ اس بی بی کی عمر قدر نہیں۔ بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں ایک سوال یہاں مختصر جواب آپ سے چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے جیسے ہمارے پاک و ہند میں خود شہادت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے ایران میں یا عراق میں وفات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس پر قبلہ مختصراً مجھے جواب دے دیجئے کہ یہ اصل حقیقت وفات ہے یا شہادت ہے، پھر میں اگلے سوال کی طرف۔ جی سوال کیا اور یہ مشکلات ہیں۔ دیکھیے، اس میں کچھ تہذیب ہوتی ہے اور کچھ مختلف سماجوں کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں جغرافیائی قیود میں، تو ہمارے یہاں اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وفات کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت کی فی سبیل اللہ جو شہادت کہلاتی ہے اس کا انکار ہے، یعنی وفات کا مطلب کہ وہ شہید نہیں۔ بالکل۔ تو یہ ہمارے اردو سماج میں، ہم بر صغیر کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ جس سماج میں ہیں، یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جو شہید نہیں ہے، شہید کے شہادت کے مرتبے پہ نہیں ہے، صحیح، اس کے لیے لفظ وفات، اور اگر وفات کا لفظ کہہ دیا تو یہ مطلب انکار ہو گیا۔ جی، لیکن لغت کے اعتبار سے، قرآن کی اصطلاح کے اعتبار سے، احادیث کی اصطلاح کے اعتبار سے، جی، ہر شہید جو ہے وہ متوفا بھی ہے، یعنی ہر وہ شخصیت کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، وہ وفات موت کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا گیا، جی، اب جو ان کی موت کا بھی قائل ہے، جی، تو وہ وہی کہتا ہے وفات۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کو توفی کے لفظ استعمال کیا، یاد کی۔ مطلب یہ ہے کہ جو وفات ہے پہلے وفات ہی ہے، بنیادی
اصطلاحی طور پر موت ہے یعنی وفات ہے. اب یہ موت شہادت کے مرتبے تک ہے یا نہیں ہے, اسی لیے اللہ نے مقتول فی سبیل اللہ کو کیا کہا ہے, کہا ان کو اموات نہ سمجھو, صحیح, جبکہ ان کو موت آئی ہے. جی بالکل, اللہ اس کے آگے کا مرتبہ بتا. تو مطلب یہ ہے کہ لفظ وفات میں مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کی روح نکال لے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها, اللہ نفسوں کو لے لیتا ہے, جان کو لے لیتا ہے موت کے وقت, یا جو نہیں مرنے والا ہوتا ہے وہ نیند کے وقت اس کے نفس کو. تو یہ توفی وفات سے ہی بنا ہے, اور وفات کا لفظ استعمال کرنا منع نہیں ہے. صحیح, مگر اس پہ شہادت کی صراحت کر دی جائے کہ یہ بی بی شہیدہ ہے. اور یہ حضرت خدیجہ کے بارے میں عرض کر دوں کہ ان کی اس وقت جو موت ہوئی, وہ جو وفات ہوئی, وہ اس طرح کی شہادت نہیں ہے کہ جیسے قتل فی سبیل اللہ ہو, زہر سے ہو یا تلوار سے, نہیں ہے. لیکن شہادت کا ایک مرتبہ, ایک شہید ہونے کا اسٹیٹس یہ بھی ہے کہ ایسے حالات اور ایسے مظالم, ایسے مصائب کسی شخصیت پہ ڈھائے جائیں کہ وہ سبب موت بن جائے, تو یہ شہادت ہے. جی بے شک. اور حضرت خدیجہ جو ابی طالب میں رہ کے جو آپ نے مصائب برداشت کیے ہیں, اسی کے نتیجے میں آپ جو ہے آپ کو کی وفات ہوئی اور موت ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مصائب جو سبب موت بنے ہیں ان کو ملا کے دیکھا جائے تاریخ میں جو ثابت ہے, تو آپ بھی شہیدہ ہیں, شہیدہ بلکہ مقتول فی سبیل اللہ ہیں. اس لیے آپ کو شہیدہ ہی کہنا چاہیے. البتہ وفات ہمارے سماج میں رائج نہیں ہے تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے, لیکن جو کہتا ہے وہ اس معنوں میں نہیں کہتا کہ شہادت سے انکار کر رہا ہے, وہ شہیدہ ہیں. بے شک. قبلہ نہایت ہی مدلل جواب آپ نے ارشاد فرمایا. ایک سوال جو ہے وہ خود آپ نے ابتدا میں بھی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو احسانات ہے بی بی کے اسلام پہ, لیکن ایک سوال جو ہے میں یہاں پر, چونکہ ہمارے پاس تقریباً 5-6 منٹ کا ٹائم بچا ہے, تو اس عنوان سے میں سوال کروں گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اسلام پہ واقعاً کیا احسانات تھے, اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے. اب میں سیرت اہل سنت کے بہت قدیم اور بہت معتبر جو مؤرخ ہیں, یعنی سیرت نگار ہیں, سیرت حلبیہ صحیح ہر ایک جانتا ہے, جی جی, اسی کی روایت بڑی قدیم ہے. اس میں ہی موجود ہے کہ جب رسول اللہ جو تھے وہ ظاہر ہے کہ ابتداء اسلام ہے, اسلام جو ہے وہ ابھی اس میں مساکین و فقراء و اصحاب صفہ آپ دیکھیں کہ کمزور جو مستضعف ہیں, جو مالی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, خاندانی یا قبائلی اعتبار سے بھی بالکل, وہ اکثر غریب غربا مساکین اسلام لا رہے تھے. مال کی بھی ضرورت تھی, اور شدید مخالفت صنادید عرب یعنی سرداران قریش, وہ لمبی لمبی ناکوں, لمبی لمبی گردن والے, وہ متمردین اور فرائن وقت, وہ سب مل کے رسول اللہ کے مخالف تھے. اور آپ محضور, آپ کی تکذیب کی جاتی تھی, آپ پہ مصائب ڈھائے جاتے تھے, آپ پہ گندگی پھینکی جاتی تھی, آپ کو اول فول کہا جاتا تھا, سب کچھ ختم کیا جاتا تھا. جب محزون اور رنجیدہ اور ملول ہو کے گھر میں آتے تھے تو فقط حضرت خدیجہ تھی کہ جو آپ کو تسلی دیتی تھی, آپ کو انکریج کرتی تھی, آپ کے غم کو اور حزن کو ایسا آپ جو تھی وہ ان سے گفتگو اور سہارا اور ڈھارس دیتی تھی کہ سارا غم رسول اللہ کا ختم ہو جاتا تھا. اور مال کی جب ضرورت, حلبیہ کے جو میں نے حوالہ دیا وہ یہ ہے کہ اس میں روایت ہے کہ ایک بار محزون آئے رسول اللہ گھر میں, تو پوچھا بی بی نے کہ آپ اتنے محزون و ملول اور رنجیدہ کیوں ہیں, کبیدہ خاطر چہرہ آپ کا اترا ہوا ہے. کہا اسلام کی غربت ہے, غربا مساکین فقط ایمان لا رہے ہیں تھوڑے سے, اور اس وقت مال کی ضرورت ہے اسلام کو. تو بھئی یہ کہنا تھا کہ کچھ نہ بولی, اور اپنے خداموں کو جو آپ نے حکم دیا کہ خزانوں سے جتنے جواہرات, جتنے مال, جتنا سونا چاندی سب ہے لے آؤ, لا کے انہوں نے ڈھیر کرنا جو شروع کیا ہے. تو یہ سیرت حلبیہ کے الفاظ ہیں کہ ادھر رسول اللہ کھڑے تھے, ادھر خدیجہ, بیچ میں اتنا سونا چاندی جواہرات ڈھیر کہ نہ رسول اللہ خدیجہ کو دیکھ پا رہے تھے, نہ اللہ رسول اللہ کو دیکھ. اللہ اکبر. تو آپ کا یہی ہے, میں نے عرض کیا کہ یہی وہ بیوی, یہی وہ زوجہ, یہی وہ معراج کی دلہن ہے کہ جس نے بے نیاز کے نمائندے, مال سے بھی بے نیاز کیا, آل سے بھی بے نیاز کیا. اور اسی احسان کا ذکر جی رسول اللہ کر رہا ہے قرآن مجید میں, سبحان اللہ, قدیم الاحسان کر رہا ہے, قدیم الاحسان اس کا ذکر کر رہا ہے. اور پھر دونوں کا ذکر اسی لیے برابر سے محسنوں کو کیا ہے. ایک حضرت ابو طالب کا کیا, علم یجد کا
अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ मेरे हबीब आप क्यों कबीदा खातिर हैं, क्या आपको यतीम पाकर, दुर्रे यतीम यानी अजीब है, यतीम कहते हैं उसको जो अकेला रह जाए, इन मानों में भी यतीम यतीम इसीलिए जिसका बाप मर जाए कहते हैं कि वो अकेला रह गया, तो दुर्रे यतीम। और दूसरा दुर्रे यतीम ये कि जो अनमोल हो, जिस मोती की कोई कीमत ही ना हो। तो कायनात में ये जौहर रिसालत जो था रसूलुल्लाह ये सैयदुल मुरसलीन, इससे कीमती कोई मोती ही नहीं है कंज़े मख्फी का, यही तो वो मोती है। तो इस दुर्रे के पर एहसान यानी रसूलुल्लाह पर एहसान अल्लाह जता रहा है कि आपको यतीम पाकर क्या आपके रब ने पनाह नहीं दी। फिर अगली आयत पर वजदक आइलन फअगना, और ऐ मेरे हबीब आप क्यों रंजीदा हैं, कहाँ हमने आपको छोड़ दिया है। आप माजी के एहसानात याद कर रहा हूं कि हमने आपको जरूरतमंद पाकर, हाजतमंद पाकर, माइजर पाकर, क्या आपको आपके रब ने गनी नहीं किया। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है अबू खदीजा का कि अल्लाह खदीजा और अबू तालिब एहसान करें और अल्लाह उनके काम को कहे कि आपके रब ने यह आप पर एहसान किया। सुभान अल्लाह। यही सबब है कि अबू तालिब जो है वो क्या है, मैं अंग्रेजी के दो लफ्ज इस्तेमाल करूं, अबू तालिब जो है वो इस्लाम के गारंटर हैं और हजरत खदीजा इस्लाम की कैंसर हैं। अगर भी खदीजा का मान होता और एहसान न होता और आपकी वो खातिर और मुदारात और आपने तसल्ली और तशफ़ी दी है, तो इस्लाम शुरू ही में आगे न बढ़ पाता। ये इस बीबी का कमाल है। चुनांचे एक जुमला कह के ये बात तमाम करूं, बिस्मिल्लाह। इसीलिए क्योंकि ये खत्म नबूवत है, सुबह क़यामत तक रिसालत मोहम्मद रहनी थी, यानी दीन खुदा तौहीद इस्लाम जी। तो दोनों के एहसान का बदला अल्लाह ने ये दिया कि अबू तालिब के एहसान का बदला ये दिया कि कुल्ले ईमान उनका बेटा, सुभान अल्लाह। और खदीजा के एहसान का बदला ये दिया कि सिद्दीक़े कुबरा, अल्लाह, सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अव्वलीन वल आखिरीन, उनके जज्बे एहसान और ईसार के सिले में अल्लाह ने उनको फातिमा की जैसी बेटी दी। फिर अल्लाह ने सुबह क़यामत इमामत जो मुहाफिज दीन और सबब बकाए इस्लाम है, इन मोहसिनों का सिला अल्लाह ने ये दिया कि इमामत के नुस्खे तरकीबिया में उनसुर आजम है खून अबू तालिब और खून खदीजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक जमा ना हो बेशक इस बीबी का कमाल। बेशक बेशक। क़िबला अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। वक्त जो है वो इंतहा पर पहुँच चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी और वक्त पर भी आपके अलबत्ता मसरूफ़ियात है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मोमिनीन के लिए आपसे वक्त ले सकूँ। आपके नहायत ही क़िबला शुक्रगुज़ार है इस अज़ीम रात पर, और आपसे क़िबला इल्तिमास से दुआ करते हैं। शुक्रिया क़िबला, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी, ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना उस्ताद सैयद उरूजुल हसन मीसम साहब क़िबला। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने फरमाई हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में। इस मुख्तसर वक्त में हमारा वक्त भी जो है वो इंतहा पर पहुँच चुका है, और आखिर में हम जो है वो हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं। सब मिल के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।